اہم خبر، امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیتنز، اصفہان اور فردو کے جوہر پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈز بند کرنا ہوں گے۔ امریکی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، نیتنز، اصفہان اور فردو کے جوہر پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈز بند کرنا ہوں گے۔ آپ کو آگاہ کریں، اس اہم خبر کے حوالے سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نیتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیتنز، اصفہان اور فردو کے جوہر پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈز بند کرنا ہوں گے۔ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں عام دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نیتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرائط، نیتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ، ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل نہیں آیا۔ سخت شرائط پر معاہدہ مشکل ہے، ماہرین کی یہ رائے بھی سامنے آئی ہے۔ تو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اہم خبر ہے، بڑی خبر، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا ہے، جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نیتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کی بات کریں تو اس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کی باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔
تو اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا گیا ہے اور آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط، نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل نہیں آیا، سخت شرائط پر معاہدہ مشکل ہے، ماہرین کی رائے بھی یہ بتا رہی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کشیدگی کے حوالے سے، جو کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی، اس کی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل نہیں آیا، سخت شرائط پر معاہدہ مشکل ہے، ماہرین کا بھی ایسا کچھ کہنا ہے جو آپ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو آگاہ کریں اس حوالے سے۔ ماہرین کی بھی رائے ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپ سے پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات، نتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، سخت شرائط پر معاہدہ مشکل لگ رہا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، اہم خبر، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرائط، نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل نہیں آیا ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک انتہائی اہم گزرگاہ ہے، جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات، نتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کافی دنوں سے کشیدگی جاری تھی، اس کی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس سے سما کے ناظرین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز، اصفہان، فردو تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔
امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط بتائی گئی ہے اور نتنز اصفہان فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا اور یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس 15 نکاتی جو امن منصوبہ ہے اس کا کیا رد عمل سامنے دیتا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ ایران کو اس کے جواب کا انتظار ہے اور 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردوں کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پیش، آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ امن منصوبے کے حوالے سے، 15 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے جو کہ امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، ان شرائط پر اور اس پر ایران کا جو رد عمل اس کا انتظار ہے۔ آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے اور نتنز، اصفہان، فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ پیش، آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط، نتنز، اصفہان، فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کی بات کریں تو اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردوں کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ امریکہ نے 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کر دیا ہے جو کہ ایران کے جواب کا اب انتظار کیا جا رہا ہے، اور 15 نکاتی امن منصوبے کی بات کریں تو اس میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نتنز، اصفہان، فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل ابھی اس پر نہیں آیا۔ جو 15 نکاتی جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اس پر ابھی تک کوئی جواب ایران کا نہیں آیا اور جواب کا ہی انتظار ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے جس میں اہم دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔
اسی تمام سر صورتحال کے حوالے سے ہمیں اب جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے جس میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے، پراکسیز کی فنڈنگ کا بات کی گئی ہے اور نتنز اصفہان فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے اس اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ حارث نواز صاحب سے کوشش کریں گے بات کرنے کی۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی منصوبہ پیش آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز اصفہان فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، تو اس اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پیش کر دیا گیا ہے اور آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نتنز اصفہان فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا جس کا انتظار ہے امریکہ کو، کیونکہ 15 نکاتی منصوبہ اس خطے کی سکون کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے اس نے شرط رکھی ہے اور 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس میں دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کی بات کریں تو اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز اصفہان اور فردوں کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے، تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی منصوبہ پیش جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے امریکہ، ایران اور اسرائیل کی، اس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی منصوبہ آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے۔ نتنز اصفہان فرد و تنصیبات بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا اور سخت شرائط رکھی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، اور ایران کے جواب کا اب انتظار ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے جس میں عام دفاعی، جوہری اور علاقائی شرائط شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔ یاد رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز اصفہان اور فردوں کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی شامل ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق جی ہاں، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے حمزہ کہ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے نتنز اصفہان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ امریکی مطالبہ یہ سامنے آیا ہے تو موجودہ حالات میں یہ ایک بڑے مطالبات ہیں۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ امریکی مطالبہ سامنے آیا ہے ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے۔ امریکی مطالبہ یہ بھی آیا ہے امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹ موجودہ حالات میں کہ جبکہ بات چیت ہو رہی ہے، ثالثی کی بات چیت ہو رہی ہے اور ثالثی کا کردار سامنے آ رہا ہے پاکستان کا، اور ایسے میں اب امریکہ نے ایران کو باقاعدہ 15 نکاتی منصوبہ بھیج دیا ہے۔ نتنز
اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے، اور آپ کو یاد دلا دیں کہ جون 2025 میں جو امریکہ نے کارروائی کی تھی ایران کے خلاف، اس میں نتانز میں کارروائی کی گئی تھی، اصفہان میں کارروائی کی گئی تھی، فردو کے ایٹمی پلانٹ کو، جوہری پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور بالکل ایگزیکٹلی اسی طریقے سے امریکہ نے اب یہ مطالبہ کیا ہے۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے جب جون 2025 میں یہ حملہ کیا گیا تھا اور جوہری پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر ختم کر دی ہیں، اب وہ سالوں تک یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے، ان پلانٹس کو نہیں بنا سکیں گے، یہاں پر جوہری پلانٹس جو ہیں ان کے ختم کر دیے گئے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بار پھر اب امریکہ کی جانب سے جو مطالبات کی فہرست سامنے آئی ہے، اس میں نتانز کا، اصفہان کا اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایسا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، امریکی مطالبات میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کے حوالے سے بھی ایران کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے، اسی وجہ سے اب باقاعدہ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، امریکی مطالبہ بھی یہ سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، امریکی مطالبہ یہ بھی سامنے آیا ہے، یعنی ایران کے اندر اس کی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہ کی جائے، کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، اور یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے، امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے، ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے، آیا ان نکات کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے یا پھر ان کے مقابلے میں اپنی چیزیں، اپنے مطالبات وہ امریکہ کے سامنے رکھتا ہے۔ چونکہ امریکہ سے اس کی جانب سے یہی کہا گیا تھا شروع میں، جب آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی تھی اور وہاں پر جو لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو اس کا خون بہا طلب کیا گیا تھا امریکہ سے، اور اربوں ڈالرز مانگے گئے تھے کہ آپ اس کا خون بہا ادا کریں۔ جب تک ان کا خون بہا ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ جنگ کب ختم ہوگی، ایران کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے یہ جنگ ختم ہوگی۔ لیکن اب حالات بہت زیادہ تبدیل ہوئے ہیں، دیگر ممالک اس خطے میں امن کی راہ میں جو رکاوٹ ایک سامنے آئی تھی اس کو مکمل کرنے کے لیے دیگر ممالک سامنے آئے۔ پاکستان کا کردار اس میں بڑا پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے، ترکیے کا کردار بڑا پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے، مصر کا کردار بہت پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے، ثالثی ان ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس ثالثی کے نتیجے میں اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں، اور دنیا کو یہ امید بھی پیدا ہو چلی ہے کہ شاید اب یہ جنگ بندی ممکن ہو پائے، یہ جنگ رک پائے، اور اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 5 روز کے لیے عارضی جنگ بندی بھی کی گئی، اور اس عارضی جنگ بندی کے نتیجے میں جو میڈیشن کا کردار تھا، میڈیشن کا کردار جو ممالک ادا کر رہے ہیں ان کا رول بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ تو امریکہ نے اب اس سلسلے میں باقاعدہ ایران کو 15 نکات پر مبنی ایک امن منصوبہ بھیجا ہے۔ امریکی میڈیا اس سلسلے میں یہ رپورٹ کر رہا ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ نکات بھی، اس کے جو چیدہ نکات سامنے آئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نتانز کا، اصفہان کا اور فردو کے جو جوہری پلانٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت پرانا مطالبہ ہے امریکہ کا۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں جو پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کے حوالے سے بھی باقاعدہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ ان کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے۔ تو پراکسیز کو امریکہ کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خطے میں جو پراکسیز ہیں جن کو ایران فنڈنگ کر رہا ہے ان کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی، باقاعدہ امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سرزمین پر یعنی کہ کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے، یورینیم کو افزودہ نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افزودہ یورینیم ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز بھی سامنے آئی تھی گزشتہ جون میں جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا
ایران کے اوپر، تو ایک چیز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ جو کیپیسٹی ہے ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی، جو صلاحیت ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. یہ دعوے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آ رہے تھے، لیکن اب چونکہ یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے امریکی صدر پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہاں سے بالکل لے جانا چاہتے ہیں. اور کچھ اطلاعات جون کے مہینے میں پچھلے سال جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ ایران نے رشیا منتقل کر دی ہے. لیکن یہ صرف دعوے ہی تھے، اس کی کیا حقیقت تھی اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ ایران کی سرزمین پر وہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی بھی مواد کی افزودگی کی جائے، اس کی کسی بھی قسم کی وہ اجازت نہیں دیں گے. ابتدائی طور پر جو 15 نکاتی منصوبہ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ 15 نکات ایران کو پیش کیے گئے ہیں اور پاکستان کے ذریعے یہ 15 نکات بھیجے گئے ہیں، اور پاکستان اس میں بڑی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا کردار امن کے لیے کتنا وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، کتنا اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی کوششوں کے ذریعے ہی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، یہ جنگ ٹل سکتی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسٹیو وٹکوف اور اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس وہ بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا کیا پازیٹیو جواب دیا جاتا ہے ایران کی جانب سے، یا پھر ایران اپنے ہی کوئی مطالبات سامنے رکھتا ہے. مثال کے طور پہ 15 نکات ہیں، اس میں سے ایران یہ کہتا ہے جی ہم 4 نکات پر عمل درآمد کر لیتے ہیں، ہم 6 نکات پر عمل درآمد کر لیتے ہیں. اب مکمل 15 نکات پر عمل درآمد کرنا تو یقیناً ایران کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لیکن ایک بڑی مثبت پیش رفت حمزہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا ضرور یہ ہے کہ امن کی راہ ایک ہموار ہو رہی ہے اور نکات کم از کم سامنے آئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب ایران کا ہی انتظار ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے اس 15 نکاتی امن منصوبے کا. امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے اور نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے، ایسا امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈز بند کرنے کا کہا گیا ہے. ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے. امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہو، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو ایک جامع 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جو کہ کشیدگی چل رہی تھی. ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کافی ممالک اس میں انٹروین کر رہے تھے. پاکستان خاص طور پہ پاکستان کو ایک کریڈٹ ہے اور یہ 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا ہے آج امریکہ کی جانب سے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس منصوبے میں آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ عالمی جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے. اور آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے. جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کافی اہم گزرگاہ ہے یہ آبنائے ہرمز، اور جہاں حالیہ تنازع کے باعث شدید خلل بھی پڑا ہے. اور ذرائع کی بات کریں تو امریکہ نے ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادی گروپس پراکسیز کی مالی اور عسکری مدد فوری طور پر بند کرے. اس مجوزہ فریم ورک میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات نتنز کی بات کریں، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کرنے کی شرط بھی رکھی گئی ہے، جو کہ اہم ان کی جوہری تنصیبات ہیں ایران کی. اور امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نتنز، اصفہان اور فردو کو مکمل طور پر غیر فعال کریں. اور یہ شرط رکھی گئی ہے اس میں 15 نکاتی جو امن منصوبہ ہے، جو ماضی کے جوہری مذاکرات میں بھی ایک بڑا تنازع رہی ہے. حالیہ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی منصوبہ ایران کو پیش کیا جا چکا ہے. تاہم تاحال تہران کی جانب سے اس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، جو کہ امریکہ کی جانب سے یہ 15 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے. اور تو ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور انہی کے جواب کا انتظار ہے کہ وہ کیا 15 کے جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اس پر رد عمل کرتا ہے کہ نہیں، اس پر کیا وہ فیور دیتا ہے، کتنے پوائنٹس وہ مانتا ہے. تو سفارتی ذرائع اس پیشکش کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش کم از کم قرار دے رہے ہیں کہ کم از کم کشیدگی اس سے کم ہو سکتی ہے. امریکہ اس بات پر آ رہا ہے کہ 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے ان منصوبے کے لیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے فردر بڑھ سکیں. اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان سخت شرائط کے باعث کسی فوری معاہدے کے امکانات محدود دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ پیشکش خطے میں ممکنہ سفارتی پیش رفت کی بنیاد بھی بن سکتی ہے. تو امریکہ کا ایران کو 15 نکاتی منصوبہ آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون کا مطالبہ کیا گیا ہے. ایران سے پراکسیز کی فنڈنگ روکنے کی شرط رکھی گئی ہے. اب دیکھنا یہی ہے سر کہ
کم از کم کتنے پوائنٹس پر ایران جو ہے وہ باہر آتا ہے, وہ بات مانتا ہے, وہ آنسر کرتا ہے, کیونکہ تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ 15 نکاتی ایجنڈا مشکل ہے کہ وہ مانے, لیکن کم از کم کشیدگی کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. بالکل, اور اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیصل قاضی صاحب. فیصل صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ, امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے, جس میں بنیادی طور پر مطالبات وہی ہیں. ایک تو خاص طور پر یہ روٹ آبنائے ہرمز اس کو کھولا جائے, یہ ایک بڑا بنیادی مطالبہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو خطے میں پراکسیز کی فنڈنگ بند کرنا ہوگی, اور جو اس کے جوہری پلانٹس ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو میں آپ کو چیدہ ایک نکات بتا رہا ہوں. ممکن ہوگا ایران کا پازیٹیو رد عمل دینا اس کے اوپر, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ایران ان کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ اگر آپ اس کو بیلنس کر کے دیکھیں نا, تو یہ امریکہ کے 15 مطالبات یا 15 نکات جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایران کے 6 نکات کو بھی دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ جب بات چیت ہوتی ہے امن کے لیے اور متحارب گروپس جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ میکسیمم سے شروع کرتے ہیں. اس لیے یہ 15 نکات اور 6 نکات جو ہیں یہ ان کے میکسیمم ہیں. تو جب گفتگو شروع ہوگی تو جہاں تک بات ہے اس کی نیوکلیئر ہتھیار کی یا میزائل کی, تو اتنی توڑ پھوڑ بربادی کر دی ہے امریکہ نے کہ اب تو جو نیوکلیئر فیوسلاج ہے یا جو نیوکلیئر مواد ہے وہ یہ کہیں پر زیر زمین ایران کے پاس ہو تو ہو, لیکن اب ایران کے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں ہے کہ وہ فوری کوئی نیوکلیئر بم بنا سکے. اور جبکہ ان کے شہید مذہبی رہنما نے پہلے ہی اس کی ممانعت کر دی تھی کہ یہ جو ہے ان کو بم نہیں بنانا چاہیے. تو یہ آپ 15 نکات کو یہ مت سمجھیں کہ یہ 15 نکات پر ہی گفتگو جو ہوگی بات بن جائے گی. یہ امریکہ نے میکسیمم سے شروع کیا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایرانیوں نے بھی میکسیمم سے شروع کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکی اڈے جو ہیں اس علاقے سے چلے جائیں اور اسرائیل جو ہے وہ جارحیت نہ کریں. بیسک جو نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ بندی ہو, سیز فائر ہو, ایک دوسرے پہ حملے نہ ہو. یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے دنوں میں اچیو کیا جا سکتی ہے. یہ بات دوسری بات جو ہے کہ جی کنٹینیو کیجئے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ 15 نکات اور 6 نکات تو یہ پیش کریں گے, لیکن مین بات یہ ہے کہ فائر بندی یا سیز فائر کیسے ہوتی ہے. ایران چاہتا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ جنگ ختم ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بار بار ہر 6-7 مہینے کے بعد, سال کے بعد, 2 سال کے بعد اسی الزام کے تحت کہ جی آپ جو ہے ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں یا آپ کے پاس میزائل ہیں, جنگ دوبارہ شروع ہو جائے. تو ایران یہ چاہتا ہے, اور دوسرا ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں تو وہ جو ہے وہ ایک قابل عمل چیز ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شاہ ایران کے زمانے سے جب شاہ ایران یہاں جب کا تختہ الٹا گیا تو ایران کے امریکہ میں کافی وہ تھے اپنا فنڈز موجود تھے جو انہوں نے فریز منجمد کر دیے تھے. تو اگر وہ فنڈ امریکہ دے دے ان کو تو یہ ان کی جنگ کی جو ہے نقصانات ان کا ازالہ ہو سکے گا. لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ میکسیمم سے شروع کیا ہے, اور یہ دیکھیں کہ میکسیمم سے منیمم تک ایجنڈے تک کیسے پہنچتے ہیں. اور منیمم ایجنڈا یہی ہے کہ فائر بندی ہو, ایک دوسرے پر حملے نہ کیے جائیں, اور پھر ظاہری بات ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں. تو ابھی ہنوز جو ہے بات بہت دور تک ہے, اور یہ جو تجزیاتی جو نامہ نگار اور وہاں پر تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نہیں مانے گا اور امریکہ نہیں مانے گا. مانیں گے, دونوں مانیں گے, کیونکہ دونوں کا نقصان بہت ہوا ہے. نقصان بھی ہوا ہے اور ٹرمپ کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, اور ایران کا بھی فزیکل نقصان اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب ایران کو دوبارہ بنانے کے لیے بھی ٹائم اور وہ چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ان کے میزائل ختم کیے جائیں, ان کے پاس جو کچھ اسلحہ بارود ہے وہ کب تک چلے گا, اور ان کے اندازے اس بار غلط نکلے اور یہ میزائل چلتے گئے. اور پس پردہ روس اور چین نے بھی امداد ان کی ہے, ان کو ایگزیکٹ لوکیشنز بتائی ہیں. تو اب جنگ تو بات چیت سے ہی ختم ہوگی, اور یہ دیکھا جائے گا کہ 15 نکات اور 6 نکات کا بیلنس کیسے ہوتا ہے, اور آخر میں منیمم کس بات پہ
دونوں گروپس جو ہیں، دونوں متحارب فریق جو ہیں، وہ کہاں پر جو ہے کنسائڈ کرتے ہیں اور کہاں پر معاملہ طے کرتے ہیں۔ جی اچھا فیصل صاحب، ایک چیز تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ امریکہ کے ساتھ عالمی طاقتیں بھی ہیں، اور ایران ایک سائڈ پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تنہا کھڑا ہوا ہے۔ دو دباؤ ڈالنے کی ایران کے اوپر تو بہرحال پوری دنیا کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ہی واحد ہتھیار ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، آبنائے ہرمز کا، جو ایران اس کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 15 نکات ہیں، یہ منصوبہ ہے، کیا یہ حقیقت میں واقعی ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں یا ان کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، یا پھر ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کا آپ اسے ایک نیا طریقہ کار کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات یہ ہے کہ امن چاہنا تو ٹرمپ کی تو مرضی نہیں تھی، لیکن ٹھیک ہے، اب اس جرم میں ٹرمپ بھی شریک ہے، لیکن اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں امن ہو، ٹھیک ہے، اور اس خطے میں جب تک اس کی جو ہے بدماشی وہ قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ ایران اور پھر ایران کے بعد اس کے اور بھی ہدف ہوں گے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ امن کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹائم لے رہے ہیں، جیسے کالیباف کا جو تھا وہ بیان تھا کہ یہ جو ہے جنگ بندی اور یہ گفتگو یہ صرف ٹائم لینے کے لیے، اور آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ جبوتی میں اس وقت 3000 امریکی فوجی پہنچا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلا بھی ایک 25,000 فوجیوں کے کنٹینجنٹس تیار ہیں، پلس نیٹو جو کہ شروع میں لے تو لال سے کام لے رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کی جنگ میں مدد نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں یہ گفتگو جو شروع کی جا رہی ہے، جس کا انڈیا دیا جا رہا ہے، یہ کوئی وقت ضائع کرنے کا تو طریقہ تو نہیں ہے کہ وقت ضائع کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، یہ تو گفتگو کے دوران ہی ایران پر حملہ ہوا ہے۔ تو ایرانی جو ہیں وہ بڑے پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور رکھیں گے، ان کو رکھنا چاہیے بھی، اور جو لوگ بھی گارنٹرز ہیں یا پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ گفتگو میں پاکستان، ترکی، عمان اور دیگر ممالک، مصر اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی احتیاط، کیونکہ ان کی ریپیوٹ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ اگر اس بار بھی یہ معاملہ گفتگو تک پہنچنے سے پہلے یا گفتگو کے دوران دوبارہ وائلیٹ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ثالثین ہیں ان کی کیا حیثیت رہے گی عالمی چیس بورڈ پہ؟ جی بالکل درست بات ہے فیصل قاضی صاحب جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کیا یہ امریکہ کا یا اس کے اتحادیوں کا یا اسرائیل کا وقت حاصل کرنے کا کوئی ایک پینترا تو نہیں ہے جو اس کی جانب سے پھینکا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ دے رہے تھے۔ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے، جس سے متعلق فیصل قاضی اپنا تجزیہ ہمیں پیش کر رہے تھے کہ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے نتانز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ امریکی مطالبہ ایران سے یہ سامنے آ رہا ہے، ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا ہوگی۔ امریکی مطالبہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے ایران کی سرزمین پر کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کی جائے۔ امریکی مطالبہ یہ بھی سامنے آیا امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی منصوبہ پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے چونکہ پاکستان کی جانب سے میڈیشن کا کردار ادا کیا جا رہا ہے اور پاکستان نہ صرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ جنگ بندی ممکن ہو سکے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور مصر بھی ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا میں امن لوٹ آئے اور جنگ کے جو خطرات ہیں، جنگ کے بادل اب یہ چھٹیں، چونکہ 5 دن کی عارضی جنگ بندی کی گئی ہے جس میں بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے دونوں جانب کو، یعنی کہ امریکہ کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی منایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ چونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی کسی قسم کا کوئی تنازع ہوا ہے تو جنگ سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا، جنگ سے کبھی بھی بالادستی نہیں آ سکتی۔ امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے،
चाहे जितना भी बड़ा मामला हो, जितना भी बड़ा तस्फिया हो, वो हल होता है तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अपना असर व रसूख ज़ाहिर कर रहा है और इसी बुनियाद के ऊपर अमरीका से भी बातचीत कर रहा है, ईरान को भी मना रहा है कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो सके और दुनिया से जंग के बादल छट सकें। और एक बार फिर जैसे ही पोजीशन 10 रमज़ान से कबल यानी कि 28 फरवरी से कबल दुनिया में थी, उसी तरीके की पोजीशन पर दोबारा से दुनिया वापस लौट आए। तो अमरीकी हुकूमत ने ईरान को बाकायदा 15 निकाती मंसूबा पेश किया है, 15 निकाती मंसूबा भेजा है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में जंग को ख़त्म करना है। मशरिक़ वस्ता इस वक्त जंग की लपेट में है, आग की लपेट में है। पूरे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त आग लगी हुई है और ये आग फैलती हुई अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में इस तरह से ले रही है कि इसके मईशत पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो अमरीका में समा के नुमाइंदे असफर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। असफर इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि क्या समझते हैं आपके अमरीकी हुकूमत ने जो ईरान को 15 निकाती मंसूबा भेजा है, ईरान से जो मुतालबात किए गए हैं, बड़े मुतालबात सामने आ रहे हैं, समझते हैं आप कि मैक्सिमम मुतालबात अमरीका ने ईरान के सामने रख दिए हैं और अब मुमकिन तौर पर ईरान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल सामने आ सकता है? असफर इमाम साहब जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये नेगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है। अमेरिका ने अपने मुतालबात ऑलमोस्ट वही मुतालबात दिए जिसका वो तकरार करते रहे हैं कि जब ईरान पर हमले से पहले, यानी वो सारे टारगेट जो वो जंग से हासिल नहीं कर सके, इनका ख्याल ये है कि मुज़ाकरात के मेज पर उसे हासिल किया जा सकेगा। लेकिन जहन में रहे कि इसके साथ ही यहाँ पेंटागन ने बताया है कि इजाफी फौजी एयरबोर्न 82 ब्रिगेड जो है वो वहाँ खत्ते में भेजी जा रही है। तो इसके मतलब ये है कि दूसरी तरफ जंग की तैयारियां, जंग के हवाले से जो कार्रवाई जारी है वो भी, उसका सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुज़ाकरात के लिए अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी पेशकश की है, दोनों तरफ से इस बात की बात हो गई। लेकिन साथ ही इस बात की भी अक्कासी हो रही है कि अमेरिका किसी भी तरह से इस जंग से निकलना चाह रहा है और इस सिलसिले में किसी भी तरफ से अगर कोई हेल्प हो सकती है तो उसको इख्तियार किया जाएगा। गालिब इम्कान यही है कि जो अभी ये 15 नुकाती जो अपने मुतालबात दिए हैं, जाहिर है बातचीत के नतीजे में दो तरफा कुछ मुतालबात इनके माने जाएंगे, कुछ मुतालबात ईरान के माने जाएंगे, क्योंकि ईरान के अपने मुतालबात भी हैं। वाज़ेह तौर पे वो जंग का पूरा मुआवजा तलब कर रहा है, वो तमाम आलमी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा कर रहा है और इसके अलावा जो अब तक जंग में नुकसानात हुए हैं उसको पूरा करने के लिए भी वो बात करने की मुतालबा कर रहा है। तो अभी दोनों तरफ अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और अभी बातचीत के इब्तिदा है। आमतौर पर बातचीत के इसी तरह होती है, इसके बाद वक्त के साथ साथ ये सब चीज़ें खुल के आती रहेंगी। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका किसी तरह से इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही आबरूबंदाना अंदाज से, ताकि इस बात का तासुर ना मिले ख़ुसूसी तौर पर अमेरिकी अवाम को। अच्छा असफर इमाम साहब, ये भी बताइएगा कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी जो है वो ख़त्म करे और दूसरी जानिब ईरान का यही मौक़िफ़ है, उसका मेन पॉइंट यही है कि अमेरिकन बेसिस नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो टेबल टॉक की तरफ अगर आप जाएं तो इस दोनों पॉइंट पर ये दोनों ममालिक आ सकते हैं और जंग बंदी हो सकती है? देखिए, आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो ओमान के मदद से जो मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, इत्तलात यही बताती है कि ईरान ऑलमोस्ट तमाम मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार था। उसमें खुद ये जो एटमी सलाहियत है उसको ख़त्म करने के मुतालबात भी शामिल थे और जिस पर ऑलमोस्ट रजामंदी का इजहार कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि वो जो मुतालबात ही टारगेट रहे हों अमेरिका की, क्योंकि इन तमाम रजामंदी के बावजूद अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। तो इसका मकसद यही है कि ये सिर्फ मुतालबात इनके मकासद नहीं थे और इसके बाज़ाब्ता ईरान को पूरी तरह सबक सिखाना, उनकी पूरी लीडरशिप को ख़त्म करना और वहाँ पे एक रिजीम चेंज करना, ये टारगेट था जो अब तक पूरा नहीं हो सका। तो जो जंग इस अमली तौर पर ईरान कामयाब हुआ है अमेरिका के अज़ाइम को नाकाम बनाने में, तो वो मुज़ाकरात के बेस पर कैसे उससे इस पर राज़ी होगा,
یہ مذاکرات اتنے آسان ہے نہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ اچھا اسفر امام صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ چاہتا ہے جنگ سے نکلنے کے لیے، تو کیا اسرائیل بھی چاہتا ہے جنگ بندی یا نہیں؟ یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں اسرائیل کی یقیناً رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ امریکہ بہرحال اگر اپنے طور پر اس جنگ سے نکل گیا تو ظاہر ہے اسرائیل کے لیے بھی یہ جنگ جاری رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ اسرائیل کافی ہے اکیلا تنہا ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ایران کو کافی سبق سکھانے کے لیے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ خود اسرائیلیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ تنہا ایران کے مسئلے کو اسرائیل پر اٹینڈ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے امریکہ کی مدد لی۔ اور اب اس جنگ کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں مل کر بھی اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر بھی ایران کے سے جو مطالبات تھے جو اسفر امام صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کو ریکنیکٹ کریں، اور وہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ امریکہ نے ایران کو 15 نکاتی باقاعدہ امن منصوبہ بھیج دیا ہے۔ اسفر امام صاحب، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہوں تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی میں سن سکتا ہوں، مجھے آپ بات آ رہی ہے آپ کی آواز، آپ سن سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں ایک سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں اسفر امام صاحب کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکات باقاعدہ اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کو دے دیے گئے ہیں، تو کیا یہ امن منصوبہ ہے یا پھر الٹیمیٹم ہے، یا پھر جو 5 دن کی مختصر جنگ بندی کی ہے، عارضی جنگ بندی کی ہے امریکی صدر نے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو پاور میں لا کر اور ایک مضبوط ترین حملہ کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا لگتا ہے ان ساری چیزوں کو، ان سارے حالات کو دیکھ کر؟ دیکھیں بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس میں ایک وقفہ اور اسی لیے بھی لیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پینٹاگون ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ پوری ایئر بورن بریگیڈ وہاں اضافی فوجی خطے میں بھیجی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بحثیت مجموعی آپ اندرونی سطح پر امریکہ کے حالات دیکھیں، یہاں کافی دباؤ ہے، معاشی طور پہ بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عالمی سطح پر پوری دنیا پہ یعنی ایندھن کے بحران سے دوچار ہے۔ ان حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کافی دباؤ ہے، لہذا وہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی حکام سیاستداں اس بات کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی جنگ امریکہ نے مسلط کی ایران کے اوپر، اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے اور اب اس سے نکلنے کی راہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ امریکہ آبرومندانہ انداز سے اس جنگ سے نکل جائے تو یہی ایک کافی حد تک کامیابی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ مطالبات بھی منوا لیں۔ تو اب دیکھیں اس خطے میں امریکی جو بیسز ہیں اس کا مستقبل تو بہرحال ویسے بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اس ساری جنگ کے اندر بیسز نے ان ممالک کی سیکیورٹی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، لہذا مستقبل میں اس کے مستقبل کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان تو موجود ہے۔ اور یہ خود ایران کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ یہ بیسز یہاں سے ختم کیے جائیں۔ دوسری طرف امریکہ کو پہلے ایران یقین دہانی کرا چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے حوالے سے ان کا ایک پورا ایک بیانیہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان پر حملہ کیا گیا۔ تو درمیان کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، لیکن پیچیدہ عمل ہے، مذاکرات کا یہ پیچیدہ عمل ہوگا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اسفر امام صاحب کہ یہ ایک بہت زیادہ پیچیدہ عمل ہے اور اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عمان کی مدد سے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں تو آلموسٹ ایران نے تمام تر رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، تو یقیناً پھر مذاکرات ان کا مقصد نہیں تھا، اس سے کہیں آگے کا ان کا مقصد تھا۔ علی خامنائی کی شہادت ان کا مقصد تھا،
جو انہوں نے پورا کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی حکومت نے ایران کو جو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا ہے اس پر ایران کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ بات بالکل حمزہ نے درست نقطہ اٹھایا، یہ جو آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا اس منصوبے سے اسرائیل بھی متفق ہے یا نہیں، تو یہ بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے، اس خطے سے نکل جاتا ہے اور جنگ سے بیک ہو جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، یقیناً آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں یہ واضح طور پر سامنے آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ اسفر امام صاحب۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ایران کا دشمن پر میزائل وار، 79 میزائل داغ دیے۔ صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے، آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب میں دھماکے، بنی براق میں 12 اسرائیلی زخمی، متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق سجیل، اماد اور خیبر شکن میزائل دشمن پر داغے، حیفا میں دشمن کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کا دشمن پر وار، 79 میزائل داغ دیے، صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اس کے قریب حملہ، ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کے قریب حملہ، ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم نے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور، فرانس کا ایران سے علاقائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسا جامع فریم ورک ہو جو عالمی برادری کی توقعات کے مطابق ہو۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ فرانس کا ایران سے علاقائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ، جبکہ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ایسا جامع فریم ورک ہو جو عالمی برادری کی توقعات کے مطابق ہو۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے، بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ فرانس کا ایران سے علاقائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ، جبکہ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ایسا جامع فریم ورک ہو جو عالمی برادری کی توقعات کے مطابق ہو۔ اور ایسے میں برطانوی وزیر اعظم کا بھی سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا سمندر میں تجارتی نقل و حرکت یقینی بنانے پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ تو برطانوی وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد سے ہوا ہے ٹیلی فونک رابطہ، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا سمندر میں تجارتی نقل و حرکت یقینی بنانے پر ہوا ہے تبادلہ خیال۔